15 اپریل 2024 میں آصفہ بی بی نے بھی حلف لے لیا قومی اسمبلی میں، اب وہ بھی ایم این اے بن چکی ہیں۔ جی بے اور شک۔ وہ اب آپ سمجھتے ہیں کہ جو ایک بی بی صاحبہ کے بعد تھوڑا سا خال تھا، جو بہت سارے پرانے لوگ چلے گئے تھے، جب یہ لیڈ کریں گی آگے چل کے، چاہے وہ پنجاب ہو، سندھ ہو، کے پی ہو، پھر سے جو ہے پیپلز پارٹی چاروں صوبوں کی زنجیر بن جائے گی؟ یہ ایک لیڈرشپ کی کوالٹیز آصفہ بی بی میں ہیں۔ جی بالکل ہے، اس میں یہ جس وقت یہ چھوٹی سی تھی سو اس نے اپنی ماں سے کہا، بی بی شہید سے، کہ میں آپ اخبار والوں کو بلائیں۔ بہت چھوٹی سی تھی، میرے خیال میں ہارڈلی 7-8 سال کی۔ اچھا میں پریس کانفرنس کروں گی۔ اچھا فون مجھے آیا کہ بلایا بھائی بیوی نے، میں اچھا چلا گیا۔ میں جب بھی کام ہوتا تھا بلا لیتی تھی، کوئی آنا ہوتا تھا اسپیشل، کوئی ڈیلیگیشن، کوئی بڑا آدمی ہے تو بھی بلاتی تھی۔ میں گیا، کہنے لگی کہ اس نے میری جان کھا دی ہے، اچھا یہ کہہ رہی ہے میں پریس کانفرنس کروں گی تو تم 2-4 اس پہ فلیشیں چلا دو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اچھا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، تو لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ لوگ بھی تو بٹھانے پڑیں گے نا۔ ہاں بالکل ایسا ہی۔ تو انہوں نے کہا کیا کریں؟ میں نے کہا بلا لیں سب کو، جو گھر میں ہے بٹھا دو اس کے آگے۔ تو کہنے لگی نہیں، اخبار والے ہونے چاہیے، اخبار والے ہونے چاہیے۔ میں نے کہا اچھا بھائی۔ پھر میں نے پریس کلب میں فون کیا، وہاں فوٹوگرافر تھے ساتھی، میں نے کہا بھائی 5 منٹ میں نکلو وہاں سے اور پہنچو یہاں۔ وہ آ گئے، اب آئے تو ظاہر ہے وہ کیمرے ویمرے، وہ تو تسلی ہو گئی اس کو کہ واقعی اخبار یہ والے جو ہے ہیں۔ وہ صاف ہی ہے۔ بیٹھی، ہم نے فوٹو ووٹو بنائی ہے، وہ بولی، سوال لوگوں نے کیے کہ آپ کیا چاہتی؟ کہ میں پولیٹیشین بنوں گی، ممی کے نقش قدم پہ چلوں گی، انگریزی میں بول رہی تھی، فوٹ اسٹیپ پہ یوں ہوں گے، فلاں ہوں گے، کرا کے ہم نے 15-20 منٹ میں وہ نپٹا دیا۔ وہ بڑی خوش، اب وہ چھپی تو کہیں اچھا نہیں، تصویریں میں نے بنا کے دی، بڑی خوش۔ وہ ابھی وہ دوبارہ تصویریں لی تھی اس نے مجھ سے، اچھا وہ پریس شو کانفرنس کی تصویریں؟ والی، ہاں اس کو یاد تھی، اچھا یاد آئی ہے میری شکل دیکھی، کہنے مجھے فوٹو دے، میں نے دی۔ بیسیکلی جو ایک ہوتی ہے نا ودیت، جس کو قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، یہ خون میں بھی ہوتا ہے، وہ اس کے اندر بی بی کی خصوصیات کافی ہیں اچھا بختاور کے مقابلے میں۔ صحیح۔ بختاور جو ہے وہ بالکل بہت انٹیلیجنٹ ہے وہ، لیکن وہ اس کو چاہیے ہلا گلا، جیسے آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی نا دبئی میں، وہ سے پھسل رہی ہے نا، ان کا اپنا اوپر ایک سے الگ سا چھلانگ مگا، الگ ہاں مزاج ہے۔ ہوا۔ شاہ نواز اور میر صاحب کے ساتھ، میر مرتضیٰ بھٹو کے صاحب کی آپ کی یادیں، شاہ نواز صاحب کا جو ایک واقعہ آپ ہمیں بتا رہے تھے پہلے کہ وہ آپ کی وسپا لے کے چلے جاتے تھے، وہ بھی تھوڑا ہمیں بتائیں۔ وہ تو بھائی پہلے لڑکا تھا، زیادہ ایج نہیں تھی، 12-14 سال کی عمر تھی۔ وہاں پہ 70 کرپٹن کے باہر ایجنسیوں کے لوگوں کی ڈیوٹیاں ہوتی تھیں مسلسل، اور وہاں سے جو کوئی نکلتا تھا، آتا تھا، جاتا تھا، اور جس پہ ان کو وہ ہوتا تھا، وہ ان میں سے کوئی ایک سب کے بیہاف پہ فالو کرتا تھا اس کو، صحیح، کہ یہ نکلا ہے تو کہاں گیا۔ کہاں جائے؟ ہم گاڑیاں کھڑی کرتے تھے تو شرارتاً وہ ہوا نکال دیتے تھے۔ اچھا میں نے اندر دروازہ گیٹ کے پاس ہی کھڑی کر دی، تو چوکیدار نے کہا صاحب یہ جو ہے گاڑیاں، جب بڑی گاڑیاں آتی ہیں تو گیٹ پورا کھولنا پڑتا ہے، تو یہاں سے آپ ہٹائیں اور وہاں لگا دیں انیکسی کے پاس۔ اس نے کہا اس کو لاک نہیں کیجیے گا، اچھا ضرورت پڑتی ہے تو تو پھر ہٹا ہٹا لیتے بھی ہیں، دیں ہاں گے۔ بالکل۔ شہرواز لے جاتے تو مجھے پتہ نہیں تھا، میں دیکھتا تھا کہ میں اس زمانے میں گیلن کے حساب سے پیٹرول ڈلتا تھا، میں 1 گیلن ڈلواتا تھا، مجھے اندازہ ہوتا تھا اتنے اسائنمنٹ کور ہو جائیں گے، یا ادھر ڈیوٹی لگی ہے تو اس میں 3 دن تک چل جائے گا 1 گیلن۔ پھر جانا نے جو ہے 70 کرپٹن اور مساوات کے آفس، ڈینسوال پہ آفس ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے چوکیدار سے بولا یار اس میں پیٹرول نکالتا ہے کوئی کیا؟ بولا نہیں، وہ ہنسنے لگا، بولا بتاؤں گا نہیں۔ میں نے اچھا کہا کیوں؟ بولا نہیں میں آپ سمجھ رہے ہیں میری نوکری ہو گئی۔ اچھا میں نے کہا یار مجھے بتاؤ تو نہیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بہرحال اس نے کہا کہ وہ شاہ نواز لے جاتا، وہ چلاتا ہے۔ میں نے کہا چلاتا ہے؟ بولا، میں نے کہا یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، بیگم صاحب کو پتہ چل گیا تو تمہاری بھی نوکری جائے گی، میری بھی، کہ بتایا کیوں نہیں تھا؟ بتائیں۔ اور اگر میں نے کہا کک غلط مار دی تو الٹے پیر سے مارنی پڑتی تھی ویسپا میں، تو ٹانگ وہاں ٹوٹ گئی تو بس بیٹا پھر تو وہ بھی ڈر گیا۔ ایک دن ڈیلیگیشن آیا خیر پور سے، رانی آف پیر آف رانی پور، پیر آف رانی پور، رانی پور سے، ہاں عبد القادر شاہ جیلانی صاحب۔ ہاں جیلانی صاحب، ان کے ساتھ 5-6 آدمی تھے۔
بیگم صاحب سے کافی تفصیلی گفتگو کی انہوں نے, آدھا پونا گھنٹہ میٹنگ رہی. تو وہ ان کو چھوڑنے دروازے تک آئی. اچھا. بڑے آدمی تھا وہ. میں بھی گیا, عنایت صاحب بھی ساتھ ہی ساتھ جا رہے ہیں. وہاں دیکھا بیگم صاحب دروازے پہ, وہ گاڑی میں بیٹھ رہے تھے, تو ویسپا پہ چلا آ رہا ہے. شاہنواز صاحب اندر آ رہے تھے. بیگم صاحب نے دیکھا, اس نے وہیں سے زور سے آواز دی چوکیدار کو, کیا نام تھا, اچھا سا اس کا. وہ بہرحال بھاگا ہوا آیا. اس نے کہا یہ اس کو گاڑی کس نے دی ہے؟ بولے یہ مساوات کے فوٹوگرافر کی ہے. بیگم صاحب نے گھور کے مجھے دیکھا, اندر چلے گئے. ہمیں اندازہ ہوتا تھا کہ اب یہ شدید غصے میں, منہ بن جاتا تھا ان کا بہت. ان کے سب کے چہرے کے تاثرات سے ہم سمجھ شناسا جاتے ہوتے ہیں. تھے, ہاں. بھٹو صاحب سے بھی. تو بہرحال وہ اندر چلے گئے. اب بھائی وہ جتنا ٹائم تھا دوپہر سے لے کے شام تک انہوں نے ہم سے کوئی بات نہیں کی. غصے میں. اب ہم نے کہا بھائی اب تو نوکری گئی. اس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ تم اس کو گاڑی نہیں دو. اچھا. میں نے کہا جی وہ لے جاتا ہے, مجھے تو پتہ بھی نہیں چلتا, میں نے کبھی نہیں دی اس کو گاڑی. اس نے کہا اچھا میں اس کو بات کر لوں گی اس سے. وہ بھاگا ہوا تھا, وہ نہیں آیا ادھر پھر. اچھا. اچھا.